بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام اور عوام الناس کے لیے ایک اہم نصیحت۔ آج کل لوگ طالب العلم کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ادنا سا طالب العلم اپنے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یا تو لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو وہ طالب العلم ان باتوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو طالب العلم سے میری نصیحت یہ ہے کہ وہ کسی جاہل آدمی کی بات کو اپنے دل میں لے کر نہ بیٹھے۔ اگر کہیں پر اس کے سامنے کوئی ایسی بات بھی کر دے جو علماء کے خلاف ہو، علماء کی توہین ہو، تو اس کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی منزل کو برقرار رکھے، یعنی علم کو پڑھتا جائے۔ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ اس کو ایک ایسے مقام اور مرتبے تک پہنچائے گا جہاں تک اس کی سوچ بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث اور مفسر کا واقعہ پڑھ رہا تھا جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں مدرسے جا رہا تھا اور میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ اس وقت کرایہ بہت کم تھا، یعنی 2 روپے کرایہ لگتا تھا، لیکن میرے پاس 1 روپیہ تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا اور میں نے ان سے 1 روپیہ طلب کیا کہ مجھے 1 روپیہ دے دو، میں واپس آپ کو دے دوں گا۔ پھر میں نے مدرسے جانا ہے، اب میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو 1 روپیہ دیں گے تو یہ پھر ہم کہاں سے دیں گے؟ یہ تو علم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے کون سی کمائی کرنی ہے اور انہوں نے کون سا پیسہ کمانا ہے جو ہم کو بعد میں دے۔ تو لہٰذا ان رشتہ داروں نے ان سے انکار کر دیا دینے کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، مدرسے آ رہا تھا، میں نے کہا کہ چلو آدھا راستہ جو ہے وہ پیدل چلتا ہوں اور بقیہ پھر 1 روپے کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں نے سفر شروع کیا، جب آدھے راستے میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ میں نے کہا چلو رات ادھر مسجد میں ٹہرتا ہوں، صبح کو نکلتا ہوں۔ جب میں مسجد میں ٹہرا اور مسجد والوں نے، نمازیوں نے جب نماز مکمل کر لی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر، میں نے کہا کہ میں نے ادھر رات رہنی ہے۔ انہوں نے مجھے نکال دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کو ادھر رات نہیں دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکل کر وہ باہر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا اور ادھر میں نے رات گزاری۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم کو برقرار رکھا اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا پختہ علم عطا کیا کہ آج میرے وہی اپنے جو مجھے 1 روپیہ نہیں دیتے تھے وہ مجھ پر رشک کرتے ہیں، اور وہ مسجد والے جو مجھے باہر نکالتے تھے اور باہر کو گھسیٹتے تھے وہی آج مجھ پر رشک کرتے ہیں اور مجھے اپنے مسجد میں امامت کے لیے اور مسجد میں خطابت کے لیے بلاتے ہیں۔ تو واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی طالب العلم جو ہے وہ کسی جاہل آدمی کی بات کو لے کر نہ بیٹھے اور اس کی وجہ سے اپنے علم کو نہ چھوڑے۔ اور عوام الناس سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را طلباء کرام کو ورغلائے نہ، کیونکہ یہ علم کا جو راستہ ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں مشقتیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ادھر لوگ اپنی باتیں بھی سناتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو چھوٹا سا طالب العلم ہوتا ہے، پہلے درجے والا، وہ اپنے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میری اپیل یہی ہے لوگوں سے کہ اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے اپنوں رشتہ داروں میں کوئی طالب العلم ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، خدا را اس کے سامنے
کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے وہ پریشان ہو کر اپنے علم سے محروم ہو جائے۔ اگر آپ اس سے خندہ پیشانی سے پیش نہیں آ سکتے تو کوئی بری بات بھی نہ کہے اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں طالب العلم ہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو روزی دے رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جو آپس میں رہتے تھے، ایک کام کاج کرتا تھا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا۔ وہ کام کاج کرنے والا بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، اور میں صبح سے شام تک کام کاج کرتا ہوں اور یہ کھاتا پیتا ہے اور میں مزدوری کرتا ہوں، مشقتیں اٹھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایسا نہ کہو کہ یہ ٹائم ضائع کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق دے رہا ہے وہ اس وجہ سے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کے بعد توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء کرام کی احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔